بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم خبروں اور تجزیے کے ساتھ حاضر خدمت، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ دو چیزوں پر بات کروں گا۔ ایک تو سپریم کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یحییٰ افریدی صاحب جو چیف جسٹس ہیں، نام کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے کل جو جوڈیشل کمیشن میں جو گفتگو کی ہے فل کورٹ کے حوالے سے، اس پر جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو ریئیکشن ہے، انہوں نے جو خط وغیرہ لکھے تھے، اور پھر جمال خان مندوخیل جو اس کمیٹی کے سربراہ ہیں جو آئینی بینچ میں مقدمات کا فیصلہ کرتی ہے، ان کا بھی ریئیکشن ہے۔ لیکن آغاز کروں گا میں آج جو علی امین گنڈا پور کی ایک دھواں دار اور دبنگ پریس کانفرنس ہے، جس میں انہوں نے پاکستانی میڈیا کو آئینہ دکھایا ہے، اور بالکل ایک جس طرح عمران خان صاحب گفتگو کرتے ہیں اس بات سے قطع نظر کہ کون اس پر کیا ریئیکشن دے گا، آج علی امین گنڈا پور نے صحافیوں کو بھی، ان صحافیوں کو جو پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہیں، بے جا تنقید کرتے ہیں اور سچ دکھانے کا حوصلہ نہیں رکھتے، نام لے لے کے آج علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور یہ بھاڑ میں جائیں۔ اگر یہ اسلام آباد میں ہونے والی قتل و غارت کو نہیں دکھا سکتے، اگر یہ جو ہلاکتیں ہیں ان کی صحیح تعداد نہیں بتا سکتے، تو یہ ہم سے توقع نہ کریں کہ ہم انہیں بطور صحافی ان کو ہم تسلیم کریں گے۔ انہوں نے جو آل پارٹیز کانفرنس کروائی ہے پیپلز پارٹی کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کے پی کی صورتحال پر گفتگو کے لیے، لیکن اس میں جو سب سے بڑا جو جس کا سٹیک ہے پی ٹی آئی، اس کو نہیں بلایا۔ اس کا جو سوال تھا اس پر علی امین گنڈا پور نے جو جواب دیا ہے وہ ایک بڑا زبردست جواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لوگوں پر اور ایسی پارٹی پر جو اسلام آباد میں نہتے مظاہرین پر گولیاں چلانے میں جو انوالو ہے، اور یہاں پر امن کانفرنس اور ایک گول میز کانفرنس کے نام پر اس صوبے کے امن کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ان پر۔ انہوں نے بڑا ہسٹوریکلی اس کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جماعت مسلم نون کی حکومت ہے، اور پاکستان کے نہتے عوام پر گولیاں مارنا یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ انہوں نے ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ لاہور کا حوالہ دیا، جہاں پر جو منہاج القرآن کے جو لوگ تھے ان پر جس طریقے سے حملہ ہوا، طاہر القادری صاحب کے ساتھیوں پر، بچوں کو اور حاملہ خواتین کو گولیاں ماری گئیں، چہروں پر گولیاں ماری گئیں، اور اس میں جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ میں تھا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ اس میں انوالو ہیں، رانا ثناء اللہ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے باقر نجفی کو ہی کمپرومائز کرنے پر مجبور کر دیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں آئے، شکایتیں دی، اتنا پروپیگنڈا اور پھر حکومتی دباؤ اور پریشر کہ وہ جج جس نے یہ رسپانسبل قرار دیا تھا شہباز شریف کو سارے ماڈل ٹاؤن واقعے کا، وہ ہی کمپرومائز ہو گیا اور وہ اس حکومت کے فیورٹ ہو گیا۔ پھر ساتھ انہوں نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا علی امین گنڈا پور نے کہ کیا ہوا تھا 77 میں، کس طریقے سے پیپلز پارٹی نے جب ان کی حکومت تھی تو جو لوگ احتجاج کر رہے تھے ان کو لاہور میں گولیاں ماری، کراچی میں گولیاں ماری، پورے پنجاب میں، پاکستان میں اس تحریک کو دبانے کے لیے گولیاں ماری۔ تو اب یہ دونوں کی حکومت ہے، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکرز کو اسلام آباد میں انہوں نے مارا۔ ایک جو خوفناک جو بڑی ایک حقیقت جو بیان کی علی امین گنڈا پور نے، انہوں نے کہا کہ 12 جنازے، 12 لوگ ہمارے کنفرم ہو چکے ہیں جو شہادتیں ہوئی ہیں، اور 107 مسنگ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے، ہمیں ڈر ہے کہ وہ جو مسنگ لوگ ہیں وہ کہیں مارے نہ گئے ہوں، کیونکہ ایک اسلام آباد میں بہت سارے جو عینی شاہدین ہیں جو وہاں پر موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مارے گئے گلیوں میں، جو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، لا انفورسمنٹ نے ان کے پیچھے جا کر گولیاں ماری، اور پھر لاشوں کو غائب کیا گیا، کوئی کہتے ہیں ایمبولینسوں میں ڈالا گیا۔ لیکن ایک جو بڑی سٹارٹلنگ جو ریویلیشن ہے، مجھے نہیں پتا یہ سچ ہے یا غلط، لیکن یہ بات کی جا رہی ہے کہ کنٹینرز میں باڈیز پھینک دی گئیں، یعنی جو کنٹینرز راستہ روکنے کے لیے تھے، جب لوگ مارے گئے تو ان کی باڈیز کو اٹھا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کنٹینرز میں پھینکا گیا، اور پھر جب وہ کنٹینرز وہاں سے لفٹ کیے گئے تو کسی کو کیا پتا تھا کہ ان کے اندر باڈیز ہیں، کسی نے ان کو چیک نہیں کیا۔ اب خدا جانے یہ سچ ہے یا جھوٹ، لیکن یہاں پر جو بہت سارے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو باڈیز تھیں
ان کو غائب کرنے کے لیے کنٹینرز کا بھی استعمال کیا گیا۔ اور پھر علی امین گنڈا پور نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں آرمی چیف کا شکریہ، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے بڑی ان کی مہربانی کہ انہوں نے یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کو بحال کروایا، اور فوج یہ کہتی ہے کہ جی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہمیں کہے گی ہم تو پابند ہیں اس کو کرنے کے۔ تو یہ حکومت جو ہے یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس میں ڈریگ کر رہی ہے، علی امین گنڈا پور نے کہا، اور یہ بڑی ایک سنگین صورتحال ہے۔ لیکن آج انہوں نے جو صحافی تھے، جو ایک ہمیشہ آج کل پاکستان میں مین سٹریم جو میڈیا ہے، یعنی بڑی سکرین جو ہے یا بڑے اخبارات ہیں، اس پہ تو پی ٹی آئی کے خلاف خبریں چھپ رہی ہیں، پی ٹی آئی کے اختلافات کی چھپ رہی ہیں۔ وہ جو ایک کامیاب جو ایک احتجاج تھا اس کو ناکام بنانے کے لیے کبھی کوئی بھینسا لکھ رہا ہے، کبھی کوئی شعر لکھ رہا ہے، کبھی کوئی کچھ لکھ رہا ہے، کبھی مطلب ہر طرف سے پی ٹی آئی کو ڈرانے کی کوشش ہے۔ لیکن علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، اور میں کسی ایسے صحافی کو نہ صحافی مانتا ہوں، اور نہ میں 2-3 لوگوں کے نام آئے، میں نام نہیں لیتا ہوں، کون ہیں وہ لوگ، بھاڑ میں جائیں وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے مرتے ہوئے لوگوں کو نہیں دکھا سکتے، جو نہتے عوام پر ہونے والے ظلم و ستم پر بات نہیں کر سکتے، اور اسی حکومتی بیانیے کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ وہ کہاں کے صحافی ہیں؟ وہ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ وہ صحافی ہیں؟ وہ تو انہی طرح کے لوگ ہیں جو اس قتل و غارت کو جائز قرار دینے کے لیے اس چیز کو چھپانے کی بات کر رہے ہیں۔ بڑی ایک دبنگ پریس کانفرنس۔ بشریٰ بی بی کے بارے میں ایک سوال ہوا کہ وہ کہتی ہیں کہ ان کو یہاں سے زبردستی لے جایا گیا اور وہ اکیلی رہ گئی تھی وہاں پر۔ تو علی امین نے کہا کہ میں بہت احترام کرتا ہوں بشریٰ بی بی کا، اور ان کے بارے میں جو سوال ہے اس کا جواب وہ خود دیں گی۔ میں بالکل ان کے ساتھ تھا اور ساتھ رہا، اور میں ان کو لے کے آیا، کیونکہ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ مجھے ان کی جان بچانا تھی۔ اس کے علاوہ علی امین نے بالکل کسی طرح سے وہ صحافیوں کے ٹریپ میں نہیں آئے، اور انہوں نے کوئی اس کا جواب نہیں دیا۔ لیکن پاکستانی میڈیا کو اگر آج آئینہ دکھایا نا کسی نے، علی امین گنڈا پور نے بالکل کھڑکا دیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کوئی ڈرنے ورنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو اے پی سی کا ڈرامہ اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو اصلیت انہوں نے بیان کیا، جس طریقے سے ماضی کے ریفرنس سے یاد دلایا لوگوں کو، ایک بہت ہی کمپریہنسو اور ایک بڑی زبردست مدلل گفتگو کی علی امین گنڈا پور نے۔ اب جناب یحییٰ فریدی صاحب نے اپنے ساتھیوں کو بٹرے کیا مبینہ طور پر۔ میں نام نہیں بتا سکتا، لیکن بہت سارے لوگ جو ریٹائرڈ ہیں، حاضر سروس ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وعدہ کیا تھا یحییٰ فریدی صاحب نے کہ بس 1-2 ہفتے مجھے دے دیں اور میں بالکل سارے معاملات ٹھیک کر دوں گا۔ لیکن اب کل جوڈیشل کمیشن میں انہوں نے کہا جی کہ فل کورٹ نہیں بن سکتا، میں نہیں بنا سکتا، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور یہ جو آئینی کمیٹی ہے، آئینی بینچ کی، امین الدین صاحب کی سربراہی میں یہ جو 3 لوگ ہیں، جس میں ایک جمال خان مندوخیل ہے اور ایک اور ہیں، یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیسے لگانا ہے اور کیا اس کو لگانا ہے۔ تو انہوں نے آج وہ جو ایک بٹریل جس کا خدشہ تھا، جو ان کی خاموشی سے نظر آ رہا تھا، بالکل وہ اس کو واضح کر دیا کہ اپنے ساتھیوں کو انہوں نے ابینڈن کر دیا، ایک سودا کر لیا، اور سپریم کورٹ کی اب کوئی عزت نہیں ہے، سپریم کورٹ کی اب کوئی وقت نہیں ہے۔ اور سپریم کورٹ کو یہ کہنا کہ یہ پاکستان کی سپریم کورٹ ہے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ نہیں۔ اور لیکن منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ وہ بھاگنے والے نہیں ہیں۔ یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ میں استعفیٰ دے دوں گا، بالکل نہیں جانے والا، اور کام کرتا رہوں گا، اور ادھر ہی موجود ہوں۔ جمال خان مندوخیل سے بھی یہ ایک کانفرنس تھی جوڈیشل، اس کے بعد یہ گفتگو ہو رہی تھی ججز کی، تو جمال خان مندوخیل سے بھی پوچھا گیا کہ آپ لگائیں گے، فکس کریں گے کیس فل کورٹ میں؟ تو انہوں نے کہا یہ عدالتی معاملات ہیں، عدالت میں ہی ہوگا، یہاں پر مناسب نہیں ہے۔ ان سے پوچھا گیا کیا آپ منصور شاہ صاحب کے خط کی اور ان کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں؟ تو وہ مسکرانے لگ گیا، پھر کہنے لگے کہ دیکھیں فیصلے مختلف ہو سکتے ہیں، آراء مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن یہ عدالتی معاملات ہیں، یہ عدالت میں ہی ہوں گے۔ تو اس لیے جواب ہی سمجھو سپریم کورٹ سے، کوئی فل کورٹ کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ لوگ عدالتوں میں کہہ چکے ہیں اپنے ریمارکس میں کہ اب فل کورٹ کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے، اب تو یہی آئینی بینچ۔ اور دیکھیں آئین شکن جج ہیں امین الدین صاحب، جنہوں نے یہ لکھا اپنے فیصلے میں کہ سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ فیصلہ ہے، الیکشن کمیشن اس پر عمل درآمد نہ کرے، وہ آئینی بینچ کے سربراہ ہیں۔ اور اب اگلے ہفتے امپورٹنٹ مقدمے لگ گئے ہیں سارے، خان صاحب کے بھی 8 فروری کے انتخاب کے حوالے سے، 9 مئی کے کمیشن کے حوالے سے، اب اس کا وہ نیکسٹ ویک میں وہ مقدمے آنے ہیں۔ لیکن یہ آئینی بینچ جو ہے، یہ 8 ججز اب ہیں، اس میں شاید بلال صاحب کو اس میں شامل کیا گیا، کوئی توقع نہیں ہے کہ ادھر سے انصاف ملے گا، مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ یہاں سے انصاف ملے گا۔ یہ بالکل حکومتی
لائن پر کام کرنے والے، اور ان کو جج کہنا، آپ کہہ سکتے ہیں جج، میں اس معاملے میں خاموش ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو ہم انفارمیشن اور اطلاع دیتے رہیں گے. لیکن سپریم کورٹ سے اگر کوئی یہ توقع رکھتا ہے کہ یہ فارم 47 کا معاملہ، 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی کا معاملہ، 9 مئی میں جو پی ٹی آئی پر جھوٹے الزامات ہیں، جو ان کے پی ٹی آئی ورکرز پر جو مقدمات ہیں، الیکشن کمیشن کی جو 2 نمبری ہے، اس کے حوالے سے یہ آئینی بینچ کوئی فیصلہ دے گا، بہت مشکل ہے. اللہ نگہبان.